السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان میں ہیں اور ان کے بارے میں ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پتر کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے اور وہ کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جس کے نظریات ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ہوں۔ تو پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا، وہی تو آتی نہیں، نبوت تو ختم ہو گئی۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ عزیزان گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب الہام کے قائل ہیں اور وہ خود کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے پتر کا اس آدمی کے بارے میں کیا نظریہ ہے جو یہ نظریہ رکھے کہ الہام جائز ہے، الہام ہوتا ہے، بلکہ صرف ہوتا ہی نہیں، وہ یہ اقرار بھی کرے، دعویٰ بھی کرے کہ مجھے بھی الہام ہوا ہے۔ اس کے بارے میں سنتے ہیں میرے پتر کی گفتگو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن، اللہ کی طرف سے الہام آیا۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے الہام کا صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اقرار بھی کیا کہ مجھے الہام ہوا۔ میرا پتر الہام کے قائل آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ جو فیصلہ انہوں نے سنایا وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو فتویٰ ہے، ان کا جو رد عمل ہے، وہ آپ نے سن لیا۔ اب آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ میرے پتر کی رائے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر کیا حکم لگتا ہے، وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کا جواب میں نے کچھ نہیں دیا، نہ میں نے کوئی تبصرہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں کا موقف رکھ دیا ہے، ایک الہام کا قائل ہے، دوسرا الہام کے قائل کو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ آپ نے جو رد عمل دینا ہے ان میں سے جس پر مرضی دیں، میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اس